بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اچانک ساس کے لیے چائے لے کر میں ان کے کمرے میں گئی تو ساس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا لیپ ٹاپ جلدی سے بند کر دیا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے اس رد عمل پر میں بہت چونک گئی تھی۔ پھر وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے کو نوک کرتے ہیں۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میری ساس تو بیوہ تھی اور ان کے کمرے میں جانے سے پہلے آخر میں نوک کیوں کرتی۔ پھر بھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے معذرت کر لی کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں چائے ٹیبل پر رکھ کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر میری ساس سارا دن لیپ ٹاپ پر کرتی کیا ہے جس سے وہ اتنے سارے پیسے کما رہی ہے، مگر وہ مجھ سے بہت زیادہ چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی رہتی تھی۔ میں واپس کچن میں آ کر سبزیاں کاٹنے لگی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میرا شوہر حسب معمول دفتر گیا ہوا تھا۔ ان کی کوئی بڑی نوکری تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک جگہ ملازمت کرتے تھے، جبکہ میری ساس دن بدن بہت پیسے جمع کرنے لگی تھی اور مجھ سے اور میرے شوہر سے یہ بات چھپا کر رکھتی تھی۔ ویسے تو گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی، سارا کچھ میری ساس ہی لے کر دیتی تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک حسرت سی تھی کہ میرے شوہر بھی اچھا خاصا کمائے اور میری خواہشات پوری ہوں۔ میں نے شادی کے بعد جلد ہی تمام گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ گھر کا سارا ہی کام میں خود ہی کیا کرتی تھی، جبکہ مجھ سے پہلے یہاں پر ملازمہ ہوا کرتی تھی۔ میری شادی کے بعد میری ساس نے اس ملازمہ کو بھی ہٹا دیا تھا اور ساری ذمہ داری مجھ پر رکھتی تھی۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور میری ساس نے مجھے باہر آنے جانے سے منع کر دیا تھا اور اس بات کی بھی سختی سے منع کر رکھی تھی کہ گھر میں بھی کسی کو آنے کی اجازت نہ دوں۔ اسی لیے میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس کی یہ حرکتیں مجھے بہت تجسس میں مبتلا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ پھر ایک دن میری ساس تیار ہو کر ماسک لگا کر اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑ کر کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ مجھے جھڑک دیتی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ کہیں چلی گئیں۔ میں سارا دن گھر پر اکیلی تھی اور انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے میری ساس کہاں گئی ہیں، مگر ان کو گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ وہ واپس نہ آئیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساس کے کمرے کا جائزہ لوں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہیں جو وہ اتنا چھپ چھپ کر کرتی ہیں۔ جب میں نے ان کے دروازے کو کھولنا چاہا تو ان کا دروازہ لاک تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میرے اور ساس کے علاوہ اس گھر میں ہے ہی کون، تو آخر انہوں نے اپنا دروازہ لاک کیوں کیا۔ پھر میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری ساس وہاں پر موجود تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی جلدی بریف کیس لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ جو بھی کام تھا میری ساس وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے کر رہی تھی، مگر ایسا کیا تھا جسے وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں کچن میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو میری ساس کے لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ ان کا گھر ہے۔ جب میں نے ہاں کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایڈ لگا کر ہمیں یہاں بلایا ہے۔ میں بہت حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ میرا شک بالکل درست تھا۔ وہ جو بھی کر رہی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کر رہی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور ساس کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ساس کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ آپ سے ملنے 2 لڑکے آئے ہیں، تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ ان سے چائے پانی پوچھو، میں باہر آتی ہوں۔ جب میں نے ان کو چائے پانی دیا تو اتنے میں میری ساس بھی وہاں پر آ گئی۔ ان سے آہستہ سے کچھ بات کرنے لگی۔ میں کیونکہ خاصی دور کھڑی تھی اسی لیے میں ان کی باتیں سمجھ نہ سکی۔ وہ اشاروں میں ان کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس آخر کیا کر رہی ہیں اور اس بیگ میں وہ اس دن کیا گھر لے کر آئی تھی۔ پھر میری ساس نے انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود تیار ہونے چلی گئی اور معمول کے مطابق انہوں نے ایک ماسک پہنا، اپنا بیگ اٹھایا اور ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی۔ مجھے کہہ گئی تھیں کہ میں شام کو واپس آؤں گی، تم کھانا بنا کر رکھنا۔ اب میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ شام کو میری ساس سے پہلے ہی میرے شوہر گھر آ گئے۔ ان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا جس وجہ سے وہ آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ میں نے ان سے چائے کا پوچھا، پھر چائے بنانے چلی گئی۔
सोचने लगी कि मुझे मेरे शौहर को बता देना चाहिए कि मेरी सास उनके जाने के बाद कहीं चली जाती हैं, और आज तो उन्होंने 2 लड़के बुलाकर हद ही कर दी थी। न जाने वो क्या काम करती थी जिसमें उसे 2 लड़कों की ज़रूरत पड़ रही थी। पहले ही मेरे शौहर के सर में बहुत दर्द था और मैं ये बात उनके साथ करने से घबरा रही थी। फिर मैंने उन्हें चाय दी और उनसे कहने लगी कि क्या आपको मालूम है अम्मा सारा दिन कहाँ जाती हैं? तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे, कहने लगे कि तुम इन सब से दूर रहो, वो जहाँ भी जाएं तुम्हें उससे मसला नहीं होना चाहिए। शौहर के इतने बुरे रवैये की मुझे उम्मीद ना थी। मुझे यूँ मालूम हुआ जैसे मेरे शौहर को इस सारी बात का इल्म था और वो जानबूझकर मुझसे छुपा रहे थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी सास मेरे लिए रिश्ता लेकर मेरे घर आई थी तो उन्होंने बताया था कि हमारा अपना कारोबार है, जबकि यहाँ आकर मुझे ये पता चला था कि मेरे शौहर तो बस मुलाजिमत करते हैं, उनका तो कोई भी कारोबार नहीं है। मगर घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर इतना सब कुछ आता कहाँ से है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब जो भी पता लगाना है मुझे अकेले ही लगाना है, क्योंकि मेरे शौहर की बातों से मुझे पता चल गया था कि उन्हें सब कुछ मालूम है, पर वो मुझे नहीं बताना चाहते। ये दोनों माँ बेटे मिले हुए थे और ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं उस बात के बारे में सोच रही थी कि एक बार फिर से दस्तक हुई। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई तो मेरी सास उन दोनों लड़कों के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। उन दोनों लड़कों के हाथ में एक एक बैग था जो कि बहुत ही भारी लग रहा था। मेरी सास ने उन दोनों लड़कों को वो बैग अपने कमरे में ले जाकर रखने के लिए बोला था और वो खुद भी उनके साथ कमरे में चली गई। वो दोनों लड़के वो बैग कमरे में रखकर बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में 5,000 के नोटों की 2 गड्डियाँ थीं। इतने सारे पैसे देखकर मैं तो हैरान रह गई कि मेरी सास के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा था कि ये दोनों गठियाँ 2-2 लाख से कम की तो नहीं होंगी। मेरी सास ने वो सारे पैसे उन दोनों लड़कों को देकर कहा कि ये रहा तुम दोनों का इनाम। ये सब कुछ मैं अपने बावर्ची खाने की खिड़की से खड़ी देख रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर मेरी सास उन दोनों लड़कों को किस बात पर इनाम दे रही हैं, वो भी इतने सारे पैसे, 5,000 की 2-2 गठियाँ। पैसे लेने के बाद वो दोनों लड़के बहुत ही खुश होकर चले गए और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। जाते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैंने भी ठान ली थी कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मेरी सास के उन दोनों ब्रीफ केस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो मुझसे इतना छुपाती हैं। मैं भी तो अब उनके घर का फ़र्द बन गई थी, उनको मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, पर वो लोग मुझे सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी हर बात मुझसे छुपाते रहते थे। मैं बहाना बनाकर सास के कमरे में जाती रहती थी ताकि देख सकूं कि आखिर मेरी सास किस तरह से पैसे कमा रही हैं। वो मुझे कुछ भी देखने ही तो नहीं दे रही थी, पर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मेरी सास को अब महसूस होने लगा है कि मुझे उन पर शक है और मैं उनके राज के बारे में जानना चाहती हूँ। जब मेरी सास को महसूस होने लगा तो मैंने भी कुछ दिन के लिए इस बात को वहीं पर रोक दिया, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और सर चकराने लगा था। सास की इस बात ने मुझे परेशान कर रखा था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई। उसने मुझे कहा कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। डॉक्टर ने मुझे टेंशन ना लेने के बारे में बोला था और अपना बहुत सारा ख्याल रखने के बारे में बोला था। मेरी सास और मेरे शौहर को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चला तो वो दोनों तो बहुत खुश हुए, पर मेरा ख्याल कोई भी नहीं रखता था। मेरा शौहर सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता और मेरी सास सारा दिन अपना कमरा बंद करके लैपटॉप खोल कर बैठी रहती थी और शाम को ऐड के ज़रिए वो जो 2 लड़के बुलाती थी उनके साथ पता नहीं कहाँ चली जाती थी और बहुत देर गुजर जाने के बाद ही वापस आती थी। मेरा ख्याल कोई भी नहीं रखता था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और अपनी सास की इस हरकत की वजह से परेशान भी बहुत रहने लगी थी। जबकि डॉक्टर ने मुझे टेंशन ना लेने के बारे में बोला था, मुझे अपनी टेंशन किसी न किसी तरीके से ख़त्म करनी थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की जान प्यारी थी। अगर मेरी ये टेंशन ख़त्म ना होती तो मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को भी कुछ हो सकता था। इसीलिए मैंने एक दिन यही सोचा कि मुझे अपनी सास का पीछा करना चाहिए कि आखिर वो जाती कहाँ है और ब्रीफ केस में क्या लेकर आती है।
ایک دن جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے وہی بات کہی جو پہلے بھی اکثر لڑکے مجھے بولا کرتے تھے کہ ہمیں نیٹ پر ایڈ لگا کر اسی ایڈریس پر بلایا گیا ہے۔ جیسے ہی مجھے ان دونوں لڑکوں نے بتایا تو میں نے اپنی ساس کو بولا کہ آپ کے لیے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میری ساس کو تیار ہونے میں 10 منٹ لگ جاتے تھے، اسی لیے میں اس کے جانے سے پہلے ہی جا کر اس کی گاڑی کی ڈکی میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر میری ساس جاتی کہاں ہے اور کیا کرتی ہے۔ میری ساس گاڑی میں بیٹھ کر ان دونوں لڑکوں کو کہنے لگی کہ تم دونوں ایک بار پہلے بھی میرے ساتھ آ چکے ہو، اسی لیے تمہیں زیادہ کچھ بھی سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ دونوں لڑکے بھی میری ساس کو کہنے لگے کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو ہمیں سمجھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں آپ نے ہمیں سمجھائی تھیں بس ویسا ہی ہمیں اب بھی کرنا ہے۔ ان لوگوں کی یہ باتیں سننے کے بعد تو مجھے پتہ بھی نہ چل سکا کہ آخر وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور میری ساس نے انہیں کیا سمجھایا تھا، اسی لیے میری پریشانی تو مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے گاڑی بہت دور نکل چکی تھی اور کسی کے گھر کے سامنے جا کر ان لوگوں نے گاڑی روکی تھی۔ جب وہ لوگ گاڑی سے اتر گئے تو کچھ دیر کے بعد میں بھی گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کے پیچھے چلنے لگی۔ میں ان لوگوں سے خاصی دور تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اگر میں ان کو ذرا سا بھی محسوس کروا دیتی کہ میں ان کے پیچھے ہوں تو وہ اپنا کام وہیں پر ادھورا ہی چھوڑ دیتے، کیونکہ میری ساس بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ بھی پتہ چلے۔ میری ساس اس گھر میں اندر چلی گئی اور ان دونوں لڑکوں کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا۔ تقریباً 20 منٹ گزر جانے کے بعد وہ دونوں لڑکے اندر چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو میری ساس اس گھر کی 2 عورتوں کے ساتھ باتوں میں بہت زیادہ مصروف بیٹھی تھی۔ میری ساس نے ان دونوں عورتوں کو اپنی باتوں میں ایسے لگایا ہوا تھا کہ ان دونوں عورتوں کا کسی بھی آواز یا کسی بھی چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں جا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے چھپ چھپ کر ان کے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں نے دروازے میں سے دیکھا تو وہ دونوں الماری کھولے ہوئے ان کے زیورات اور پیسے چرا کر بریف کیس میں ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئی کہ میری ساس ان 2 لڑکوں سے چوری کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے میں پہلے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان دونوں لڑکوں نے جیسے ہی اپنا کام مکمل کیا تو وہ دونوں باہر آ گئے اور کچھ دیر گزر جانے کے بعد میری ساس بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میری ساس ان دونوں سے پوچھنے لگیں کہ کام ہو گیا، تو وہ دونوں لڑکے بھی میری ساس کو کہنے لگے کہ جی ہاں آپ کا کام ہو گیا ہے۔ وہ لڑکے میری ساس کو بول رہے تھے کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی، ہم نے آرام سے سارے پیسے اور سارے زیورات الماری سے نکال لیے۔ تو میری ساس ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگی کہ میں پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہوں کہ گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی میں اس گھر پر جاتی ہوں، اور اب بھی مجھے پتہ تھا کہ اس گھر کے مرد افراد گھر میں نہیں ہیں اور وہاں پر صرف 2 عورتیں ہی رہتی ہیں جن کو میں نے اپنی باتوں میں لگا کر تم دونوں کو اشارہ کر دیا تھا۔ میری ساس کی باتیں سننے کے بعد تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اتنی بڑی چور ہے۔ لوگوں کی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے وہ اپنا گھر چلاتی ہیں، اور چوری کرنا کتنی بری بات ہے، وہ اس عمر میں بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں ان لوگوں کے پیچھے گئی تو اسی لیے تھی کہ اپنی پریشانی دور کر سکوں اور مجھے پتہ چل سکے کہ میری ساس کیا کرتی ہیں اور کس طرح سے پیسے کماتی ہیں، پر میری پریشانی میں تو اور اضافہ آ گیا تھا، یہ سوچ کر کہ ہم چوری کے پیسوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میری ساس نے ان دونوں لڑکوں کی مدد سے وہ بریف کیس اپنے کمرے میں پہنچایا اور خود بھی وہاں پر ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر گھر میں چلی گئی اور جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، جس سے میری ساس کو شک نہ ہو کہ میں ان کے بارے میں جان چکی ہوں۔ میری ساس نے ان دونوں لڑکوں کو شاباشی دے کر بولا کہ تم دونوں نے آج بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا ہے اور میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میری ساس نے ان دونوں لڑکوں کو بولا کہ آئندہ بھی اسی طرح سے میرا کام کرتے رہنا، تم دونوں کو اپنی منہ مانگی رقم ملتی رہے گی۔ میری ساس نے ان دونوں کو کافی سارے پیسے دے کر جانے کے لیے بول دیا۔ یہ سب کچھ میں اپنے کمرے کے دروازے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری ساس کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ چونک گئی اور گھبرانے لگی۔ میری ساس نے مجھے بولا کہ تم چھپ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے چھپ چھپ کر آپ کی باتیں سننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے،
مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں اور کس طریقے سے اتنے پیسے کماتی ہیں اور دن بدن کیسے امیر ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ جو بھی کر رہی ہیں اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی اتنا بولا تو میری ساس مجھے ڈانٹنے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میری باتوں میں پڑنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو اور چپ کر کے بیٹھی رہو۔ میں نے بھی اپنی ساس کو بول دیا کہ نہیں بیٹھنا مجھے اب چپ کر کے، کیونکہ گناہ کو دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور میں اس گناہ میں آپ کا ہرگز ساتھ نہیں دوں گی۔ آپ کو تو اس بات کا احساس نہیں ہے، پر مجھے اپنے خدا سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آپ چوری کر کے ہمیں چوری کے پیسوں سے کھلاتی رہی ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسا کھانا جو دوسرے کے منہ سے چھینا گیا نوالا ہو۔ میں جو کچھ بھی بول رہی تھی، جتنا بھی بول رہی تھی، اپنی ساس کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چوری کرنا بہت ہی بری بات ہے اور گناہ ہے، پر میری ساس کو ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا اور حرام کے پیسوں سے اپنا پیٹ نہیں پالنا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گھر چھوڑ کر جانے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، پر میں نے ان کے آگے یہی شرط رکھی کہ آپ اپنی ماں کو سمجھاؤ وہ چوری کرنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ میری بات مان رہی ہیں تو میں نہیں جاؤں گی، اور اگر وہ یہ بات ماننے سے انکار کر رہی ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو جا کر کہہ دیا، پر اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر میں بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اپنی امی کے گھر آ کر رہنے لگی۔ میں وہاں پر بھی بہت ہی پریشان رہتی تھی، کیونکہ گھر چھوڑ کر آنا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی، بس اپنی ساس کی یہ عادت چھڑوانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی امی کے گھر رہتے ہوئے بہت سارے دن گزر گئے تھے، پر میری ساس نے ایک بار بھی مجھ سے فون کر کے طبیعت کا نہیں پوچھا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے اکثر فون پر بات کر لیا کرتا تھا اور گھر آنے کے لیے مناتا رہتا تھا، پر میں نہیں مانتی تھی۔ میرے شوہر کو میری طبیعت کی بہت ہی زیادہ فکر رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کھانا ٹائم سے کھا لیا کرو، دوائیاں ٹائم پر لیا کرو اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کرو، تاکہ ہمارے بچے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے شوہر کو اپنے بچے کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، اسی لیے میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ اپنی ماں کو سمجھا دیں، ہم اپنے بچے کو چوری کے پیسوں سے نہیں پال سکتے۔ میرے شوہر اپنی ماں کو سمجھاتے بھی تھے، پر وہ ہماری بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن امی کے گھر پر رہتے ہوئے اچانک میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی اور میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ درد اتنا تیز تھا کہ میں اٹھ کر کسی کو آواز تک نہیں دے پا رہی تھی اور برداشت بالکل بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے بستر کے پاس ہی ٹیبل پر ایک اسٹیل کا گلاس پڑا تھا، جس کو میں نے ہاتھ لگا کر نیچے گرا دیا۔ اس کے نیچے گرنے کی آواز سے امی اور بہن اٹھ کر میرے پاس آئے اور میں نے ان کو بولا کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میری چھوٹی بہن نے اسی وقت میرے شوہر کو میرے فون سے کال کی اور میری طبیعت کے بارے میں بتایا۔ میرا شوہر میری طبیعت خراب سننے کی خبر ملتے ہی بہت پریشان ہو گئے اور اسی وقت میری بہن کو بولا کہ میں ابھی گاڑی لے کر آ رہا ہوں، پھر ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ امی نے گھر میں پڑی ہوئی ایک درد کی گولی بھی مجھے کھلائی تھی، پر درد رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ اور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر بھی پہنچ گیا اور مجھے کہا کہ چلو گاڑی میں لے کر آیا ہوں، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مجھے اٹھایا اور سہارا دیتے ہوئے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ میرے شوہر کو میری بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ گاڑی بہت ہی تیز اسپیڈ میں چلا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اسپتال پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جلدی جلدی مجھے ڈاکٹر کے روم میں لے جا کر لٹا دیا اور زور زور سے چلا کر ڈاکٹر کو بلانے لگے۔ میرے شوہر کی آواز سنتے ہی ہسپتال کی کچھ نرسز دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے امی سے میری حالت پوچھی۔ امی نے جب ان کو میری طبیعت کے بارے میں بتایا تو ان دونوں نرسوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے، جس کی وجہ سے میرے درد میں کچھ آرام آیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گئی اور اس نے میرا چیک اپ کرنا شروع کر دیا، پر ڈاکٹر نے افسوس کرتے ہوئے میرے شوہر کو بتایا کہ ہمیں آنے میں بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میرا شوہر بہت ہی زور زور سے رونے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی۔ مجھے تو یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ میں نے تو اپنے بچے کو لے کر بہت ہی خواب سجائے تھے، پر وہ میرے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں تو اس بچے کی ماں تھی، مجھ سے تو برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔
پر میرے شوہر کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی، کیونکہ میرے شوہر کو بچے کی مجھ سے بھی زیادہ خوشی تھی، اور وہ تو گن گن کر دن گزارتے تھے۔ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ 9 مہینے کب گزریں گے، کب جا کر میں اپنا بچہ اپنے ہاتھوں میں لوں گا، اسے پیار کروں گا۔ یہ ساری باتیں جب مجھے یاد آ رہی تھیں تو میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، پتہ نہیں میں نے اپنا خیال رکھنے میں کوئی لاپرواہی تو نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو اتنا بڑا دکھ دے دیا۔ پر میرے سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے مائکے میں میری امی اور میری بہن میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ میرے شوہر نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ آخر یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے میرے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی شاید پریشانی اور ٹینشن بہت زیادہ لیتی ہیں، اسی وجہ سے ہی ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ اور مجھے کس بات کی ٹینشن اور پریشانی تھی، میرے شوہر اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ ہسپتال میں ہمیں ساری رات گزر گئی، اور دن کے 10 بج رہے تھے جب میری ساس کی میرے شوہر کے فون پر کال آئی۔ جب میرے شوہر نے میری ساس کو بتایا تو وہ بھی کافی پریشان ہونے لگی اور فوراً سے ہی ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ساس مجھ سے طبیعت پوچھنے کے بعد وہیں پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری امی کو قصوروار ٹھہرانے لگی کہ آپ نے میری بہو کا خیال نہیں رکھا، اگر یہ اپنے گھر پر ہوتی تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کے گھر رہنے آئی تھی، اسی لیے یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ پر میرے شوہر نے اپنی ماں کو بولا کہ نہیں امی، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میری ساس میرے شوہر کو کہنے لگی کہ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں جو بھی بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، آپ کی وجہ سے ہی میری بیوی نے اتنی پریشانی اور ٹینشن لے لی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہی اس کا حمل ضائع ہو گیا ہے، اور اس کو کس بات کی ٹینشن تھی یہ بات آپ بھی اچھی طریقے سے جانتی ہیں، جس بات کے لیے ہم آپ کو روکا کرتے تھے۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتی اور چوری کرنے سے باز آ جاتی تو شاید ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بات سننے کے بعد تو میری ساس بہت ہی شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ وہاں پر میری ماں بھی موجود تھی اور میرا شوہر سب کے سامنے ہی ان کو ایسے بول رہا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کو بول رہی تھی کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہی تو کرتی ہوں، آپ کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، جتنا دکھ تمہیں اپنے بیٹے کا ہے مجھے بھی اپنا پوتا کھونے کا اتنا ہی دکھ ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو کہا کہ جس دن میری بیوی گھر چھوڑ کر جا رہی تھی اور آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ باز آ جائیں چوری کرنے سے، اگر آپ اس کو روک لیتی اور کہتی کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گی تو آج شاید ہمارا بچہ ہمارے پاس ہوتا، ہم اپنا بچہ کھونے سے بچ جاتے۔ میری ساس بہت ہی شرمندہ ہو رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، میرا تم دونوں کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے تو میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کو بولا تھا کہ آپ کو معافی مجھ سے نہیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، تو میری ساس نے مجھے کہا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ 1-2 دن کے بعد ہم اپنے گھر واپس چلے گئے اور میری ساس اب 5 وقت نماز اور رات کو تہجد بھی پڑھا کرتی تھیں، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگا کرتی تھیں، اور میری ساس اللہ پاک سے یہ بھی دعا کیا کرتی تھیں کہ ان کا پوتا انہیں واپس لوٹا دے اور وہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گی یا کسی کا حق نہیں چھینیں گی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی تھی کہ میری ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔